शुरू करता हूँ रब कायनात के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से लूज टीवी देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए दिलचस्प सफ़र के साथ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम सैर करने वाले हैं यूरेशिया के जनूबी कफकाज का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क और मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़या मुल्क अज़रबैजान। इस मुल्क से कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी वाबस्ता हैं जिनसे लोगों की बड़ी तादाद लाइलम है। आज हम कोशिश करेंगे इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं जिनसे आप लाइलम हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सफ़र आपको पसंद आएगा और आपकी मालूमात में इजाफे का सबब भी बनेगा। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लूज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया की हैरानकुन मालूमात से आगाह होते रहें। अज़रबैजान, जिसको सरकारी तौर पर जमहूरिया अज़रबैजान कहा जाता है, मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़ इस मुल्क के मशरक़ में बहरा कज़वीन, शुमाल में रूस, मगरब में आर्मीनिया और तुर्की, शुमाल मगरब में जॉर्जिया और जनूब में ईरान वाक़ है। मुल्क की रकबे में 30 मरबा किलोमीटर के लगभग के चंद जज़ायर भी हैं जो बहरा कज़वीन में वाक़ हैं। अज़रबैजान एक सेकुलर और जमहूरिया है। ये मुल्क आज़ाद रियासतों की दौलत मुश्तरका और कीमयाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम का बानी रुकन है। मुल्क का मुस्तकिल नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन में मौजूद है। उसे यूरोपीय कमीशन के खुसूसी एजेंसी होने और अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन होने, यूरोपीय कौंसिल और नेटो के क़याम अमन के प्रोग्राम यानी कि PFP प्रोग्राम में भी नुमाइंदगी हासिल है। जमहूरिया अज़रबैजान की रियासत तारीख़ी तौर पर इस इलाके से तल्लुक़ रखती है जिसे कफ़काज़ी अल्बानिया के नाम से जाना जाता है। इस इलाके को अरवान भी कहा जाता है। कफ़काज़ 1740 से लेकर रूसी कब्ज़े तक मुख्तलिफ ख़वानीन के कब्ज़े में था और 19वीं सदी के वस्त से लेकर 1917 तक जनूबी कफ़काज़ रूसी सूबा जात में मुनक़सम था। अज़रबैजान के मौजूदा इलाके में कदीम तरीन इंसानी आसार पत्थर के ज़माने तक के मिलते हैं। ये आसार मुख्तलिफ गारों में महफूज हैं। शराब की सराइयाँ जो खुश्क हो चुकी हैं शहर हमोशां और मकबरों में से मिली हैं। ये शराब तांबे के दौर में बनाई जाती थी। अरब अमवी खलीफा ने सासानियों और बाज़दीनियों को शिकस्त देकर कफ़काज़ी अल्बानिया को फतह कर लिया। अब्बासियों के ज़वाल के बाद ये इलाका सलारियों, साजिदियों, शद्दादियों के कब्ज़े में रहा। 11वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में वस्त एशिया से आने वाले तुर्क ओगदाई कबीलों ने बतदरीज इस इलाके पर कब्ज़ा जमाया। इन बादशाहों में पहली बादशाह ग़ज़नियों की थी जिन्होंने 1030 में इस इलाके पर कब्ज़ा जमाया। हागानी शेरवानी ने फ़ारसी अदब को बहम अरूज तक पहुँचाया। ये सब आजकल के अज़रबैजान में हुआ। इसके बाद जलदरमियों ने मुख्तसर क़याम किया और इनके बाद अमीर तैमूर आए जिनकी मदद शेरवानों ने की और अमीर तैमूर की मौत के बाद ये इलाका दो मुखालिफ रियासतों में बट गया। इसके बाद यह इलाका शेरवान शाहों के पास आया जिन्होंने 861 से 1539 तक बतौर खुद मुख्तियार मकामी हुक्मरान पे अपनी हैसियत बरकरार रखी। शेरवानों के बाद सफ़वियों की बारी आई। उन्होंने शिया इस्लाम इस वक्त की सुन्नी आबादी पर ज़बरदस्ती लागू किया। इस ज़माने में उन्हें सुन्नी उस्मानियों से जंग भी करना पड़ी। कुछ अरसा बाद सफ़वियों के ज़वाल के बाद कई खानों ने मुकामी तौर पर अपनी हुकूमतें कायम कर लीं। इनकी बाहमी लड़ाइयों का आगाज़ हुआ। तुर्कमानची के मुआहदे के बाद कई इलाकों पर रूसी कब्जा हो गया। पहली जंग अज़ीम में जब रूस के ज़वाल का वक़्त आया तो अज़रबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया ने मिलकर एक अलग मुत्तहिदा रियासत कायम की जो मुख्तसर अरसा तक कायम रही। मई 1918 में ये रियासत ख़त्म हुई और अज़रबैजान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और अपना नाम अवामी जमहूरिया अज़रबैजान रखा। इस रियासत को दुनिया में पहली मुसलमान पार्लिमानी रियासत होने का दर्जा हासिल था। 2 साल बाद रूसियों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। मार्च 1922 में जॉर्जिया और आर्मीनिया के साथ एक नई फेडरेशन बनाई जो रूसी फेडरेशन के मुतहत थी। 1936 में यह भी अपने अंजाम को पहुंची और अज़रबैजान बतौर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के सोवियत यूनियन में शमूलियत अख्तियार कर गया। 1940 की दहाई में अज़रबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने जंग अज़ीम दोम के मशरक़ी महाज को तेल की सप्लाई का फ्रीज़र सर अंजाम दिया और अडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन शुरू किया ताकि कफ़काज़ी तेल के कुंभ पर कब्जा किया जा सके, लेकिन इसमें शिकस्त हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिखाइल गोर्बाचोव की सियासी पॉलिसियों के नतीजे में पूरे सोवियत यूनियन में बेचैनी फैल गई।
ایاز مطالبوف نے آذربائیجان کے صدر کا عہدے کا حلف لیا اور 18 اکتوبر 1951 کو آذربائیجان کی آزادی کا اعلان کیا۔ آرمینیا سے ہونے والی جنگ کے باعث دملاگ جنگ کے اختتام پر آذربائیجان کو اپنے کو رقبے کا 14 سے 16% حصہ آرمینیا کو دینا پڑا۔ اس وقت کے صدر نے اپنی شکست کو قبول کیا اور ان کے بعد آذربائیجان کمیونسٹ پارٹی کے سابقہ سیکرٹری حیدر علیوف نے اگلے صدر کا حلف اٹھایا۔ اس دور میں وجہ کچھ ترقی ہوئی لیکن پھر بھی تیل سے ہونے والی آمدنی کا بڑا حصہ اشراف کے زیر استعمال رہا۔ حیدر علیوف کی دوسری مدت اقتدار میں ان کی مقبولیت میں کمی ہوئی۔ ایک وجہ ان کی طرف سے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی بھی ہے۔ حیدر علیوف کی وفات کے بعد ان کے اپنے بیٹے کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جو وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ مختصر مدت کے دوران عوامی جمہوریہ آذربائیجان نے 6 ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے اور جرمنی اور فن لینڈ میں اپنے سفارتکار بھیجے۔ بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کی آزادی کو روس کے زوال کے 1 سال بعد تسلیم کیا گیا۔ خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سب سے پہلے اپنی سرحدی حدود کی بحالی، ہمسایہ ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تجارتی تعلقات، خطے کی میں سلامتی اور سکون کی ضمانت، یورپ میں شمولیت، معاشی توانائی اور ذرائع نقل و حمل شامل ہے۔ آذربائیجان نے 12 نومبر 1995 کو نئے آئین کی منظوری دی جس میں اس کے ریاستی نشان، جھنڈے، سرکاری نشان اور قومی ترانے کی منظوری دی گئی۔ آذربائیجان کی حکومت میں طاقت کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قانون سازی کی اجازت صرف یک ایوانی قومی اسمبلی کو ہے۔ پارلیمنٹ کے انتخابات ہر 5 سال کے بعد نومبر کے پہلے اتوار کو ہوتے ہیں۔ آئینی عدالت کی مدد سے انتخابات کے شفاف ہونے کے بارے میں تسلی کی جا سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کی طرف سے منظور ہونے والے قوانین ان کے شائع ہونے کی تاریخ سے نافذ سمجھے جاتے ہیں۔ صدر کو 5 سال کی مدت کے لیے براہ راست منتخب کیا جاتا ہے۔ صدر کے پاس کابینہ کی تشکیل دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ کابینہ میں وزیر اعظم، اس کے نائبین اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ صدر کے پاس قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن وہ قومی اسمبلی کے فیصلوں کو ویٹو کر سکتا ہے۔ صدر کی طرف سے ہونے والے ویٹو کو ختم کرنے کے لیے قومی اسمبلی کو 95 ووٹوں کی عددی اکثریت درکار ہوتی ہے۔ 9 نومبر 1991 میں جاری ہونے والے صدارتی فرمان کے مطابق موجودہ قومی افواج کی تشکیل کی گئی۔ آذربائیجان کے افواج کے 4 حصے ہیں: بری فوج، ہوائی فوج، بحری اور فضائی دفاعی فوج۔ اس کے علاوہ نیشنل گارڈ، داخلی گارڈ، سرحدی گارڈ اور ساحلی گارڈ یعنی کوسٹ گارڈ بھی موجود ہے۔ صدر کو افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت حاصل ہے۔ 2007 کے اوائل میں آذربائیجان کی فوجوں میں 95,000 مرد شامل تھے۔ آذربائیجان کے کل سرحدیں 2,648 کلومیٹر طویل ہیں، جن میں سے آرمینیا کے ساتھ 1,007، ایران کے ساتھ 756، جارجیا کے ساتھ 480، روس کے ساتھ 390 اور ترکی کے ساتھ 15 کلومیٹر کی سرحد شامل ہے۔ اس کی ساحلی حدود 800 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جن میں بحر کیسپیئن کی 456 کلومیٹر کی سرحد بھی شامل ہے۔ موجودہ دور کے 11 موسمی خطوں میں سے 9 آذربائیجان میں ملتے ہیں۔ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بالترتیب -33 ڈگری اور 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کچھ علاقوں میں زیادہ سے زیادہ بارش 1600 سے 1800 ملی میٹر اور کچھ علاقوں میں کم از کم بارش 200 سے 350 ملی میٹر ہوتی ہے۔ عام نباتات کی کل 400 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ بینکاری کا نظام 2 سطحوں پر مشتمل ہے، جن میں نیشنل اور کامرس کے بینک شامل ہیں جو غیر بینکاری سرمایہ داری نظام کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ 1992 میں اسٹیٹ بینک کے بجائے نیشنل بینک قائم کیا گیا۔ نیشنل بینک آذربائیجان کے قومی بینک کا کام کرتا ہے اور کرنسی کا اجرا اور دیگر امور اس کی نگرانی میں طے ہوتے ہیں۔ آذربائیجان کی کرنسی کو منات کہتے ہیں۔ ایک منات پاکستانی 51.61 روپیوں کے برابر ہوتے ہیں۔ 2007 کے اوائل میں آذربائیجان میں 1,04,755 ہیکٹر زمین قابل کاشت ہے اور لکڑی کے 13 کروڑ 60 لاکھ مکعب میٹر ذخائر موجود ہیں۔ 2002 میں آذربائیجان میں موبائل فون کے استعمال میں انتہائی اضافہ ہوا۔ عوامی پے فونز بھی ہر جگہ ملتے ہیں۔ ان پر ایکسچینج یا دکانوں سے خریدے گئے ٹوکن استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پے فون ٹوکن محدود مدت کے لوکل فون کال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 GSM اور 4 CDMA نیٹ ورک بھی کام کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کا کالنگ کوڈ +954 اور انٹرنیٹ ڈومین .az ہے۔ 2006 میں کل ہوائی اڈوں کی تعداد 36 تھی اور اس کے علاوہ ایک ہیلی پورٹ بھی موجود ہے اور ڈرائیونگ سمیت دن سائڈ ہے۔ آذربائیجان میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جن میں سے آذری 95% اور باقی 5 دیگر نسلوں میں آباد ہیں، جن میں
آرمینی، روسی، تالش، اورا، تاتار، ترک، یوکرینی، کرد، جارجین، تات، یہودی اور دیگر شامل ہیں۔ آذربائیجان کی 51% آبادی شہری علاقوں میں اور 49% آبادی دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے۔ ملکی آبادی کا کل 51% حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ آذربائیجان میں 85% شیعہ اور 15% سنی آباد ہیں۔ عیسائیوں میں اکثریت روسی آرتھوڈکس اور آرمینیائی آرتھوڈکس شامل ہے۔ کچھ دیہاتی آذری ابھی تک قبل از اسلام کے توہین پر ساتانہ عقائدوں کو مانتے ہیں۔ ان میں آگ، درختوں اور پتھروں وغیرہ کی پوجا بھی شامل ہے۔ آذربائیجان کی فوق میں آبادی لسانی گروہوں وغیرہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہاں کردی، لزگن، تالش، جارجین، روسی اور آرمینیائی زبانوں کے ریڈیو اسٹیشن بھی کام کرتے ہیں۔ ان کو حکومت کی طرف سے مالی امداد کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ بلقان میں موجود ریڈیو اسٹیشن آوران زبان میں اور ہمچاز میں تات زبان میں بھی اسٹیشن کام کرتے ہیں۔ اس طرح باکو میں کئی اخبارات روسی، کردی، لزگن اور تالش زبانوں میں چھپتے ہیں۔ یہودی بھی اپنا ایک اخبار عزیز چھاپتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آذربائیجان پر خوبصورت سی شارٹ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کا اظہار لائک بٹن بنا ہوا ہے، اس کو پریس کر دیں۔ اگر ویڈیو میں نے کچھ غلطی کی ہے تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں مینشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں۔ جاتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ آج کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔